او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب کہیں جلسہ ہوا کرتا ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کس وقت ہوگی۔ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں معلوم کرتے ہیں کہ دعا کس وقت ہوگی؟ کیونکہ وہ دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر دعا کا ٹائم ہمیں معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر 11 بجے اگر دعا ہوگی تو کچھ دیر پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اگر ہمیں دعا کا وقت معلوم ہو جائے گا تو ہمارے لیے بھی دعا میں شرکت کا موقع آسان ہو جائے گا، اسی لیے معلوم کرتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ جلسے کا مقصد دعا میں شرکت ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ ورنہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ نعتیں کس وقت سنائی جائیں گی، قرآن کی تلاوت کس وقت ہوگی، یا فلاں مولانا صاحب جو آ رہے ہیں ان کی تقریر کس وقت ہوگی۔ ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں کرتے، بلکہ جب بھی معلوم کرتے ہیں تو یہی معلوم کرتے ہیں کہ دعا کس وقت ہوگی۔ تو جلسے کا خلاصہ اور جلسے کا اصل مقصد جو وہ سمجھ رہے ہیں، دعا کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہم لوگ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، غریبوں کی فقیروں کی مدد کی جائے اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ مگر دعا مانگنے کو عام طور پر لوگ عبادت نہیں سمجھا کرتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، 100 روپے 50 روپے 1000 روپے اپنے مردے کی طرف سے صدقہ کر دو، یا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچا دو۔ ان سارے کاموں کو عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قربانی کا موسم آتا ہے، زمانہ آتا ہے، قربانی کرتے ہیں، شوق کے ساتھ کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ زیادہ پیسے دیتا ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں پورے شوق کے ساتھ، حج کرنے جاتے ہیں پوری چاہت اور دلچسپی کے ساتھ، لیکن جب دعا کا نمبر آتا ہے تو عام طور پر جو ماحول ہے وہ دعا کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے عمرہ اور حج عبادت ہے، جیسے قربانی عبادت ہے، جیسے قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جیسے استغفار عبادت ہے، جیسے اللہ کا ذکر عبادت ہے، ایسے ہی دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور جیسے کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چلو 10 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں، ایسے ہی یہ کہنا بھی چاہیے کہ چلو چل کر کے 10 منٹ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، چلو 5 منٹ وقت نکالتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں اللہ سے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ انسان صرف دعا کو عبادت سمجھتا، نماز کے ساتھ تو دعا مانگ لیتے ہیں، لیکن صرف دعا کے لیے کہ ایک آدمی باقاعدہ وقت نکالے کہ چلو میں
دیتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں پڑھتا ہوں, لیکن اس وقت 5 منٹ میرے پاس ہیں تو کون سی عبادت کروں؟ ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا, ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا, ابھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, کیا کروں؟ کون سی عبادت کروں؟ دعا مانگو. اگر آپ کھیت میں بیٹھے ہیں وہاں پر دعا مانگ سکتے ہیں, دکان میں بیٹھے ہیں وہاں پر دعا مانگ سکتے ہیں, رکشہ اگر چلا رہے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. غرض یہ کہ جہاں پر جس کام میں بھی لگے ہوئے ہوں, لیکن اگر دل کی توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے تو دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اس لیے دعا کو بھی عبادت سمجھے, اس کو اپنے عقیدے کا جز بنائیں کہ ہم دعا کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, اور جیسے دیگر عبادتوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, دعا کے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت مقرر کریں گے, اور روزانہ 5 منٹ ہی صحیح, 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہی صحیح, سونے کے لیے جب بستر پہ جائیں تو بستر پر سونے سے پہلے, تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں. کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جاتا. پیشاب کرنے جاتے ہیں, استنجا کرنے جاتے ہیں, سونے سے پہلے وہی سے وضو کر کے بھی چلے آئیں, بستر پہ بیٹھ کے 5 منٹ اللہ سے دعا مانگ لیا کرے, رو کر کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے. دیکھیے گا زندگی میں انقلاب برپا ہوگا, زندگی میں آپ واضح تبدیلی محسوس کریں گے, گھر میں برکت محسوس کریں گے, زندگی میں برکت محسوس کریں گے. اس عبادت کو انجام دے کر تو دیکھیں. دعا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. دعا کی اہمیت اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا جو ہے آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتی ہے. دعا جو ہے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يرد القدر الا الدعاء, کہ دعا جب بندہ سچے دل سے, دل کی گہرائیوں سے جب اللہ تعالیٰ کے سے لو لگاتا ہے, دعا مانگتا ہے, کہ اس کا کنیکشن, مخلوق کا کنیکشن جب خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے, گہرا تعلق, مضبوط والا تعلق, مضبوط والا جوڑا کنیکشن جب جڑتا ہے اور بندہ رب سے دعا مانگتا ہے, تو اس کے بگڑے ہوئے کام, بکھرے ہوئے کام مجتمع ہو جاتے ہیں. منتشر کام جو متفرق تھے, جو بگڑ چکے تھے, وہ کام بھی بن جایا کرتے ہیں. دعا کے معجزات کو دیکھیں, دعا کے ثمرات اور نتائج کو دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, کیا دعا مانگی؟ رب انی مغلوب فانتصر, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ میں مغلوب ہوں, میں بے بس ہوں, لوگوں نے مجھے دبا دیا ہے, فانتصر, اللہ تو ہی انتقام لے لے, اللہ تو ہی میری مدد فرما. کیسے اللہ نے مدد فرمائی؟ ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ڈبو دیا, غرق کر کے رکھ دیا. صرف ایک دعا تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی, دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ رب انی مغلوب فانتصر, کہ ربا میں مغلوب ہو چکا ہوں, ربا میں بے بس ہو چکا ہوں, ربا بس اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے. اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ جتنے بھی ستانے والے تھے, جتنے بھی پریشان کرنے والے تھے, 950 سال تک جنہوں نے تنگ کیا تھا, ایذائیں پہنچائی تھی, تکلیف دی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے سب کو طوفان میں غرق کر کے رکھ دیا. دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے, دعا کتنی طاقتور ہے, اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے, ان کی بیوی کی عمر بھی 100 سال کے قریب ہو چکی ہے. دعا مانگتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ ربا خاص اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے. رب هب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ ربا ولی اور وارث دے دیجئے جو میرا بھی وارث بنے, خاندان یعقوب کا بھی وارث بنے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربا مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑنا, ربا وارث دے دے, ربا بیٹا دے دے.
اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور جو بیوی باز ہو چکی تھی اللہ نے اس کے رحم میں بچہ جننے کی قوت پیدا فرما دی. پھر وہی عورت جو 100 سال کی ہو چکی ہے اس کے پیٹ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں. دعا کے اندر کتنی طاقت ہے. حضرت نوح نے دعا مانگی, ساری دنیا کو ڈبو دیا گیا. حضرت زکریا نے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالی نے باج بیوی کو اس قابل اور اس لائق بنا دیا کہ ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ دعا تو مانگتے ہی نہیں. طرح طرح کے تماشے. ہمارے نوجوان وہ موبائل میں گھنٹوں گزار لیں گے, لیکن اگر انہیں ہم کہہ دیں کہ بھائی 5 منٹ دعا مانگ لو تو 5 منٹ دعا ان پر ایسے بھاری گزرتی ہے جیسے کہ 200 کلو ان کے سر کے اوپر بوجھ رکھ دیا گیا. دعا مانگتے ہوئے گھبراتے ہیں. جلسوں میں جب دعا ہوا کرتی ہے, اگر دعا 5 سے 10 منٹ سے 10-15 منٹ کی طرف جانے لگے تو عجیب بے چینی محسوس ہونے لگتی. سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ دعا بھی عبادت ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جلسے میں دعا کس وقت ہوگی, لیکن جب دعا شروع ہوتی ہے اور دعا 2-3 منٹ سے آگے بڑھنے لگے, 5 سے 10 سے 15 منٹ کی طرف اگر جانے لگے دعا, تو عجیب سی بے چینی اس کے اوپر چھانے لگتی ہے. موبائل ساری رات لیے بیٹھا رہتا ہے, کوئی بے چینی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, نہ دماغ میں کوئی ٹینشن محسوس کرتا ہے, نہ اس کی آنکھ کوئی تکلیف محسوس کرتی ہے. پیشاب بھی تو نہیں لگتا اسے, پیشاب لگ رہا اسے بھی دبا کر بیٹھا رہتا ہے اور بڑے مزے سے موبائل میں لگا رہتا ہے. لیکن دعا جیسی اہم عبادت جب اس کا نمبر آتا ہے تو عجیب قسم کی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے. کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ اپنے ایمان کے بارے میں غور کرو, سوچو تمہارا ایمان کہاں پہنچ گیا اور یہ ایمان یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ ایمان اتنی نچلی سطح میں کیوں چلا گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خود ذمہ دار ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. ظالم ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی دین کے معاملے میں دینی تربیت نہیں کی, اس کے سامنے اس کے دل میں نماز کی عظمت نہیں بٹھائی, روزے کی عظمت نہیں بٹھائی, زکات کی عظمت نہیں بٹھائی, قرآن کی عظمت نہیں بٹھائی, اللہ کی عظمت عقیدت محبت نہیں بٹھائی, نبی کی عظمت محبت عقیدت نہیں بٹھائی. وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جلسے میں بیٹھ کر مولانا کے بیان کو نہیں سن سکتا, قرآن حدیث نہیں سن سکتا, گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھ سکتا ہے, آخر چند منٹ وہ قرآن کیوں نہیں سن سکتا, چند منٹ وہ خاموشی کے ساتھ نعت کیوں نہیں سن سکتا, چند منٹ وہ خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کسی عالم کا بیان کیوں نہیں سن سکتا. جمعے کے دن امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہو سکتے ہیں, چند منٹ کے لیے وہ خطبہ ہوتا ہے, چند منٹ خاموشی کے ساتھ وہ امام صاحب کا خطبہ کیوں نہیں سنتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اس کی ماں نے اس پر ظلم کیا, اس کے باپ نے اس پر ظلم کیا, اس کے چچاؤں نے اس پر ظلم کیا, اس کے دادا نے اس پر ظلم کیا, اس کی دادی نے اس پر ظلم کیا, اس کے نانا نے اس پر ظلم کیا, اس کی نانی نے اس پر ظلم کیا, اس کے ماموں نے اس پر ظلم کیا, سارے معاشرے نے ظلم کیا. اسے سمجھایا نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز سے پہلے خود دیے جانے والے خطبے کی اہمیت کیا ہے. اگر اس خطبے کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں ہوتی, بڑے ہی خاموش کے ساتھ, انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ, دل کے توجہ کے ساتھ وہ خطبے کی طرف متوجہ رہتا, نہ یہ کہ کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی ادھر ہنس رہا ہے, کبھی ادھر متوجہ ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر ہمارے اسٹیٹ یوپی کے سی ایم جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب آدتیہ ناتھ یوگی جی, اگر وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 1 منٹ کے لیے ادھر سے ادھر متوجہ نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ اس کی اتنی اہمیت اور عظمت کیوں ہے اس کے دل میں؟ اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, مسجد میں آتا ہے, وہاں تو رب ذوالجلال, کیا مسجد میں بھی خدا کی حکومت تمہیں تسلیم نہیں ہے؟ باہر تم طرح طرح کے تماشے کرتے ہو. میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وضو خانے میں کھڑے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انڈیا ٹیم کا کیا اسکور ہوا ہے, کتنی وکٹیں گر گئی ہے. اللہ کے بندوں, کچھ تو شرم کر لو, کچھ تو حیا کر لو. تم مسجد میں بھی اللہ سے نہیں ڈرو گے, مسجد میں بھی اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھو گے, اور کہاں پر اللہ سے ڈرو گے؟
ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہو؟ تم تو مسجد میں پہنچ کر اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی عظمت وہاں بھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوتی. اب اور کہاں پیدا ہوگی؟ اب تو مسجد میں مؤذن اذان دے رہا ہے، تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، اذان ہو رہی ہے، تم اپنی شرارتوں میں مشغول ہو. اب اور کس وقت اللہ کی عظمت اور محبت تمہارے دل میں جاگے گی؟ جب اذان کے وقت اہمیت رہی، اس وقت اپنے سڑے ہوئے کاموں میں لگے ہوئے. اور ویسے بڑے مزے کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب بہانہ بھی ڈھونڈ رکھا ہے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بگاڑ دیا. اگر پوچھ لے اس معاشرے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پوچھ لے کسی یہودی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ کسی عیسائی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہوگی ملاقات. نہ کسی یہودی سے نہیں سے کہ کسی یہودی اور عیسائی نے سر پہ گن رکھ کے کہا کہ نماز پڑھنے جاؤ گے تو کھوپڑی اڑا دوں گا. نہیں. کس نے منع کیا آپ کو نماز پڑھنے سے؟ کس غیر مسلم نے آپ کو روکا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یا کس غیر مسلم نے آپ کو روکا ہے کہ تم موبائل چلاتے رہو، اگر تم نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا گولی مار دوں گا؟ کس نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. سب کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ نوجوان بگڑا کیوں؟ کس نے بگاڑا؟ ماں باپ ذمہ دار ہے. بچپن سے اس کو تعلیم نہیں دی، بچپن سے اس کے دل میں دین کی عظمت نہیں بٹھائی. آج پھر شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بیٹا میری بات نہیں مانتا، بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا ہے، بیٹا ماں کے سامنے چلا کر بولتا ہے، اس کا ادب و احترام نہیں کرتا. ارے ماں کان کھول کر سن لے، اگر تو نے اس کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھائی ہوتی، اگر تو نے اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھائی ہوتی، تیری عظمت بھی اس کے دل میں ہوتی. لیکن تو نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، اسی لیے نتیجہ یہ نکلا کہ تیری اولاد نے تجھ سے بغاوت کی ہے. اگر تو اپنے خدا کا وفادار ہوتا، اگر تو اپنے نبی کا وفادار ہوتا، اگر تو اپنے دین کا وفادار ہوتا، اگر تو قرآن سے وفاداری کرتا اور وفاداری نبھاتا تو تیری اولاد بھی تیری وفادار ہوتی. لیکن تو نے خدا سے بے وفائی کی، تو نے نبی سے بے وفائی کی، تو نے اپنے دین سے بے وفائی اور خطاری کی، تو نے قرآن سے بے وفائی کی، تیری اولاد نے تجھ سے بے وفائی کی. اب شکایت کس بات؟ اس لیے اہمیت کو سمجھے. دعا خود مستقل عبادت ہے. دعا کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کی اہمیت کو سمجھیں. دعا خود مستقل عبادت ہے. اس لیے اس عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں. اور دعا کی قبولیت کی چند شرطیں، 4 شرطیں میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور بہت جلدی، بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ 4 باتیں رکھوں گا اور بات پوری ہو جائے گی. سب سے پہلی بنیادی شرط، چونکہ ابھی دعا ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا مانگے تو آپ کی اور میری دعا قبول بھی، ورنہ آئے اور صرف دعا کر لے اور قبول ہی نہ ہو تو اس دعا کا فائدہ کیا. اس لیے یہ 4 شرطیں میں پیش کر رہا ہوں. یہ 4 شرطیں اگر ہم نے پوری کر دی تو ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور قبول ہوگی. سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو. پورے یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. یعنی کہ مانگ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دل کے اندر یہی یقین ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، میری دعا ضرور قبول ہوگی. دیکھا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے، اگر ان کو ہم 5-10 روپے دینے سے منع کر دیتے کیسے رو رو کر کے منوا لیتے اور آخرکار وہ 10 روپے لے ہی لیتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ میں ذرا سا آنسو بہاؤں گا اور بس کیا ہے میرے ابا جی مجھے تو پیسے 10 روپے دے ہی دیتے. ایسے ہی ہم بھی کیا ہیں اپنے رب کے سامنے ایسے ہی چھوٹا بچہ بن جائے. ایسے ہی جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے سامنے اپنی ضد پوری کروا لیتا اور اس کو یقین ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ نہیں سوچتا ہے. اس کے دماغ میں نہ دینے کا خیال، دیں گے اور ضرور دیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، کہ جب دعا مانگو تو قبولیت کا یقین ہو تمہارے اندر. تو اس لیے ہر آدمی جب بھی دعا مانگے، آج ہی کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے جب بھی دعا مانگے کامل یقین ہو. جیسے آگ کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو ہمارا ہاتھ جلے گا ضرور.
کوئی آدمی کتنے ہی ہمیں سمجھائے کہ نہیں بھائی یہ اس آگ میں ہاتھ ڈالو، نہیں میں یقین دلاتا ہوں تمہیں، کتنے ہی سمجھائے ہم سمجھیں گے ہی نہیں، ہمیں سمجھ میں آئے گی نہیں اس کی بات، کہیں گے نہیں بھائی، حالانکہ آپ میں سے کسی نے بھی ہاتھ آگ میں ڈالا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ آگ میں اگر میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا ضرور۔ ایسے ہی جیسے آگ کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ اگر آگ میں ہم نے ہاتھ ڈالا تو ہمارا ہاتھ جلے گا ضرور، وہ آگ ہمارے ہاتھ کو جلائے گی ضرور، ایسے ہی یقین ہو کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا تو میرا رب میری دعا قبول کرے گا۔ ایسے کامل یقین کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ نمبر ایک، شرط نمبر ایک۔ شرط نمبر دو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی بہت مشہور صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب کہ میں جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا نہیں کی بلکہ ان کو ایک تدبیر اور ترکیب بتا دی کہ اس تدبیر اور اس ترکیب کو اختیار کرو تم خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ان کو وہ تدبیر بتائی، ان کو وہ ترکیب بتائی، اب اگر ہم بھی اس تدبیر اور ترکیب کو اختیار کریں گے ہماری دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور ہم بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ ہمیشہ کھانا پینا جو تمہارا ہو وہ حلال آمدنی سے ہو، جو تم کماتے ہو، جو پیسے تمہارے پاس آتے ہیں وہ حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے کماؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس پیسے سے جو سامان خریدے وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک تو آمدنی حلال ہے، پھر اس حلال آمدنی سے جو چیز ہم خرید کر لائیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے، تب جا کر کے آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی دن بھر رکشہ چلا رہا ہے اور محنت کر کے اس نے کیا کیا؟ پیسہ کمایا اور کہنے لگا کہ میری آمدنی تو حلال ہے، لیکن شام میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اس پیسے سے شراب لا کر پی رہا ہے، یہ سور کا گوشت لا کر کے کھا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آمدنی تو حلال ہے لیکن کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جو کھانے کی چیز، جو پینے کی چیز وہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں کہ کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہو اور آمدنی جو ہے وہ بھی حلال ہو۔ جب جو یہ دونوں چیزیں حلال اور پاکیزہ اور اچھی اور عمدہ ہوگی تو انسان خود بخود مستجاب الدعوات بن جائے گا، جب بھی وہ اللہ سے دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے اگر ماقبل میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی تو ابھی ارادہ کر لیں، دل سے آپ نیت کریں کہ اللہ آج تک میری زندگی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن آج سے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ حلال ہی کماؤں گا، حلال طریقے سے کماؤں گا اور حلال چیزوں کو ہی کھاؤں گا، حلال لباس ہی پہنوں گا۔ یہ ساری نیت اگر آج آپ کر لیں، اللہ سے عہد پیمان کر لیں، اللہ سے معاہدہ کر لیں تو پچھلا معاملہ سب صاف ہو جائے گا، اور آئندہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے یہ دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد شرط نمبر 3، دعا کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کیا ہے، ان اوقات میں دعا مانگا کرے۔ ویسے تو دعا کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن ان خاص اوقات کو دیکھا کرے جس وقت دعا قبول ہوا کرتی ہے، جیسے کہ تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوا کرتی ہے، جیسے کہ مغرب کی اذان جب ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے مسجد میں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اذان ہونے سے پہلے وہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو ایسی قبولیت کے اوقات کو کہا جاتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اوقات اور ٹائم ایسے بتائے ہیں کہ
اسی لیے ان اوقات میں بطور خاص اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگا کرے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ شرط نمبر 2 حلال آمدنی ہو، حلال طریقے سے کمائیں اور حلال چیزیں ہی کھایا کریں، حلال چیزیں ہی پہنا کریں اور حلال لباس ہی پہنا کریں۔ حلال چیزیں پیئیں، حلال چیزیں کھائیں، حلال چیزیں پہنیں۔ یہ نہیں کہ پہناوا ہمارا کیا ہو، وہ حرام ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا پہناوا بھی حرام ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کیا کرتا۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ اور شرط نمبر 4 جلد بازی نہ کرے۔ یہ نہیں کہے کہ 15 دن سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ایسا یہ خیال کبھی نہیں کہنا چاہیے اس طرح کے جملے۔ اگر ایسی بے صبری اور بے قراری ظاہر کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ماننے والے اس کے پجاریوں کے بارے میں دعا مانگی کہ اللہ ان سب کو کیا کر دے، ہلاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں نے مل کر جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہم نے قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ بیان فرمائے کہ قد اجیبت دعوتکما، کس سے کہا؟ خود اللہ نے کہا۔ کس سے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ تم نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہم نے قبول کر لی۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعا کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی یقین دہانی کے 40 سال کے بعد فرعون عذاب میں مبتلا۔ سوچئے 40 سال کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ اسی لیے کبھی بھی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں یقین دلا دیا ہے، تب بھی 40 سال بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی بے صبری اور بے قراری کا اور بے چینی کا مظاہرہ، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے کیا دعا مانگی، 1 ہفتے سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں۔ اگر آپ نے سچے دل سے کامل یقین سے دعا مانگی ہے، آپ کی آمدنی حلال ہے، کھانا پینا پہناوا ساری چیزیں حلال ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو شرط نمبر 3 بتائی گئی ہے کہ آپ کیا کریں، بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ نہ کریں، قبولیت کے اوقات میں دعا مانگا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب قبولیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی چیز آپ کو دے دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز آپ کو نہیں دی جائے گی لیکن آپ کے اوپر سے کسی مصیبت اور پریشانی کو، جو آفت آپ کو پیش آنے والی تھی، آپ نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مغفرت فرما دیا، اللہ میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، یہ دعا آپ نے مانگی، لیکن آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوا، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ روڈ پہ جائیں گے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اللہ نے کاروبار میں خیر و برکت نہیں دی، لیکن وہ جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس دعا کی برکت سے اس ایکسیڈنٹ کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کبھی دعا کا اثر اس شکل میں بھی ظاہر ہوا۔ 2 شکلیں ہو گئی، اور تیسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا پر مہر لگا دیتا ہے کہ اور جب کل قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے پہنچے گا تب اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ بندہ وہ سب دیکھ کر کے سوچنے لگے گا، تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بار بار اپنے سامنے سچے اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔